یہ 3 فضیلتیں ہیں مولا حسین کی. الدعاء مستجاب تحت قبت، مولا حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر، مقام کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مولا حسین کے قبے کے نیچے جو دعا جائز شرعی دعا جو مانگی جائے گی اللہ اسے رد نہیں کرتا، رد نہیں فرماتا. الشفاء فی تربت، مولا حسین کی مٹی جو ہے نا، خاک کربلا، اس میں اس کا ویسے کھانا حرام ہے، مگر حکم ہے کہ بیمار کو دال، مسور کی دال کے برابر، اس سے بھی کم پانی میں گھول کے اس کو پلائی جائے بیمار کو. تو اللہ نے مولا حسین کی تربت میں شفا، ہر مرض کی شفا رکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شفا رکھی ہے. الشفاء فی تربت، مولا حسین کی خاک کربلا، مولا حسین کی تربت میں کیا ہے؟ اللہ نے امراض کی، بیماریوں کی شفا رکھی ہے. بیماروں کو شفا ملتی ہے مولا حسین کی تربت پانی میں گھول ملانے سے، پینے سے، گھول کر پینے سے شفا ملتی ہے بیماروں کو. اور حتیٰ کہ مستحب بھی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو تھوڑی سی تربت، تھوڑی سی کنکر برابر تھوڑی سی تربت حسین لے کر گھٹی میں ڈال کر، جو بچے کو پہلے دن گھٹی دی جاتی ہے نا، گھٹی جو ڈالتے ہیں بچے کو، اس گھٹی میں تھوڑی سی تربت ملا کر، تربت امام حسین ملا کر بچے کو دی جائے گھٹی میں. تو یہ ہے مقام امام حسین علیہ السلام، یہ ہے مقام امام حسین علیہ السلام. پیغمبر فرماتے ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد حسین کی زیارت کو گیا، اس کو میرے 1 حج کا ثواب. پیغمبر کی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے 1 حج کا ثواب؟ کہا نہیں 2 حجوں کا ثواب. یا رسول اللہ آپ کے 2 حجوں کا ثواب؟ کہا نہیں 3 حجوں کا ثواب. یہاں تک کہ فرمایا 10 حجوں کا ثواب، 10 کا نہیں فرمایا 11 حجوں کا، 11 فرمایا 12، یہاں تک کہ 20. یا رسول اللہ 20 حجوں کا، آپ کے 20 حجوں کا ثواب. فرمایا 21، 30. یا رسول اللہ آپ کے 30 حج. فرمایا یہاں تک کہ 40، 40 سے 50، 50 سے 60، 60 سے 70، 70 کی تعداد تک بی جب تعجب کرتی گئی، پیغمبر اضافے فرماتے گئے حج میں، یہاں تک کہ وہ زوجہ جب خود چپ ہو گئی تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے فرزند کی شہادت کے بعد حسین کی قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میرے 70 حج کیے، اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا. میرے جو وہ حج جو میں نے پیغمبر نے کیے، میرے 70 حج. اب پیغمبر کے حج میں پیغمبر کا حج ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ بھائی ہمارے حجوں کی قبولیت میں تو شک ہو سکتے ہیں، اعتراض ہو سکتے ہیں. پیغمبر کے حج میں تو اعتراض نہیں نا آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں میرے حج، اس نے میرے 70 حج اس کے حق میں لکھے جائیں گے، اس کو میرے 70 حج کا ثواب ملے گا، جس نے کیا ہے حسین کی شہادت کے بعد حسین کی قبر کی زیارت کی. اللہ اکبر، جو حسین کی زیارت کو گیا اور جب حسین مولا کا زیارت سے پلٹ کے واپس آتا ہے تو احادیث میں ہے، فرامین میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو بندہ جب حج سے پلٹ کے آئے تو گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں. حج بیت اللہ جب کر کے مقبول حج کر کے آئے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گویا وہ دنیا میں
پھر اثر نو پھر پیدا ہوا. تو جو مولا حسین کی زیارت کو گیا، مولا حسین کی زیارت کو سے واپس پلٹا، اس کے بھی سارے گناہ جھڑ گئے. وہ پیغمبر کے 70 حج کر کے آ رہا ہے. تو جو پیغمبر کے 70 حج کر کے آ رہا ہو، مولا حسین کی زیارت کرنے کے بعد پیغمبر کے 70 حج کا ثواب لے کے آ رہا ہو، تو اس کے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گویا وہ دنیا میں پھر اثر نو پھر پیدا ہوا، دنیا میں پھر آیا. پچھلے سارے گناہ اس کے ختم. یہ ہے ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف. تو یہ مولا امام حسین کی زیارت کا شرف ہے. تو مولا حسین علیہ السلام کی ولایت امامت کے اقرار کا شرف کتنا بلند ہوگا. جو بندہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولایت امامت کا اقرار کرتا ہے، اقرار کہ مولا آپ حجت خدا ہیں، مولا آپ پیغمبر کے وصی ہیں، اللہ اکبر، مولا آپ اس امت کے ہادی ہیں، مولا آپ کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہے، مولا آپ کی اطاعت جنت میں لے جائے گی، مولا آپ کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی. جس کا یہ عقیدہ ہے اور جو اس عقیدے سے حسین کو مان رہا ہے، حسین کی معرفت جس کی یہ معرفت ہے، تو اس کے پھر کیا کہنے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ زیارت اس کی قبول ہے، زیارت مولا حسین کی اس کو فائدہ دے گی جس کو حسین کی معرفت ہوگی. روایات احادیث میں یہ جملے آئے ہیں، مولا حسین کی زیارت اس کو فائدہ دے گی، اس کو نفع دے گی جو مولا حسین کی معرفت رکھ کے مولا حسین کی زیارت کو گیا. جو مولا حسین کی معرفت رکھ کے مولا حسین کی زیارت کو گیا، مولا حسین کی زیارت اسے نفع دے گی، اسے فائدہ ہوگا، وہ بخشا جائے گا، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. جو معرفت رکھ کے گیا مولا حسین علیہ السلام کی. تو مومنین مومنات، اللہ اکبر، آپ سب کو مولا حسین کی آمد پر بہت مبارک ہو. اور اللہ آپ کی جشن، آپ کی جو مولا حسین کے لیے جشن کر رہے ہیں، مولا حسین کے فضائل سن رہے ہیں، مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، لنگر نیاز مولا حسین کی آمد پر لنگر دے رہے ہیں، پکا رہے ہیں. مولا آپ کا سب قبول فرمائے اور اس سے بھی زیادہ کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے.